زیادہ جرمن اخبار کا رپورٹر بھی آئے, BBC بھی یہاں پر آئے اور وہ آ کر ہم سے بات کرے اور عدالت میں پیش ہو. بالکل جی, اس پہ بھی بات کریں گے. کشمیر ایشو جو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے لیکن کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کشمیر پر مسلسل بربریت اور ظلم جاری رکھے ہوئے بھارت, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پیلٹ گنز کے ذریعے انہوں نے جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو نابینا کیا, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ظلم جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سائمہ شبیر بھی جوائن کر رہی ہیں. سائمہ شبیر, بہت شکریہ. آپ بتائیے, کشمیر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کے دن, کیا بھارت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یوم جمہوریہ منائے؟ اتنے ظلم و بربریت کسی پر کرنے کے بعد یوم جمہوریہ منانے کا حق حاصل رہ جاتا ہے ان کو؟ بالکل نہیں جی, یہ تو پوری دنیا کے سامنے آیا ہے کہ بھارت ایک طرف تو اپنے آپ کو سب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, یوم جمہوریہ منا رہا ہے, اور دوسری طرف کشمیر میں ہونے والے مظالم میں انہوں نے اب تک دسمبر سے لے کے اب تک تقریباً درجن بھر سے زائد, صرف اسی دسمبر سے 2 مہینوں کے اندر, 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے درجن بھر سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا, جو کہ ایک شرمناک بات ہے. یہ کس منہ سے یوم جمہوریہ منا رہے ہیں؟ اسی لیے پورے کشمیر میں, اس طرف بھی پاکستان کے اس طرف بھی اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر اپنے یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر یہ سب سے زیادہ مذکر خیز بات ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ ڈپلوائے کی ہے تاکہ وہاں پر کوئی احتجاج نہ کر سکے یوم جمہوریہ کے خلاف. اس کو پوری حریت لیڈر نے اور لیڈرشپ نے یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے اور لوگ اس کو منا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جناب انہوں نے نوجوانوں کا قتل عام وہاں پر جو شروع کیا ہوا ہے, جن کو کہ یہ بری طرح سے مار رہے ہیں. جو آپ نے بات کی نا, 1000 سے زیادہ لوگ, وہ تو چاہے 1 لاکھ کیا 1.5 لاکھ 5 لاکھ فوج بھی تعینات کر دے تو جو اپنا حق مانگنے والے کشمیری ہیں وہ بیٹھیں گے نہیں, وہ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے. ان کی فوج تعینات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی بالکل ایسی ہی بات ہے. ابھی ایک حال ہی میں تھنک ٹینک کا میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تھنک ٹینک ہے, انڈین تھنک ٹینک ہے, اور یشونت سنہا جو ان کے پرانے ایکس ان کے فورن منسٹر تھے, ان کی سربراہی میں 5 رکنی ایک وفد گیا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, جس میں کہ BJP کا ایک رکن اسمبلی بھی شامل تھا. اچھا, انہوں نے آ کے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اب جو کشمیری نوجوان ہیں, جو کہ 68% ہیں کل آبادی کا, 68% نوجوان اس وقت بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہتے, بالکل ڈر نہیں رہے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں بھارتی فورسز سے, ان کے مظالم سے, بلکہ وہ ان مظالم کے بدلے میں ترجیح دے رہے ہیں شہادت کو, تو وہ شہید ہونا چاہتے ہیں. اب یہ اس ظلم اور بربریت کا جو ہے ایک میرے خیال میں نتیجہ خیز جو ہے ایک فیز شروع ہو گیا ہے. جو آپ نے 68% نوجوان کہا بابر, میرا تو خیال یہ ہے کہ 68% نوجوان تو صرف کہا جا رہا ہے, 100% نوجوان, 100% کشمیری جو ہیں وہ اس وقت جس اضطراب میں گزر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, ہم نے وہ بھی دیکھا بابر کہ آ کر جس طریقے سے لڑتے ہیں فوجیوں سے, اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, بھارت میں کشمیریوں نے اپنی ایفرٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے کشمیر کو ایک دفعہ پھر ساری دنیا کا فوکس جو ہے کشمیر کی طرف کر دیا. یہ بھارت میں جمہوریت نہیں ہے, یہ فاشزم ہے, یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ نہتے کشمیریوں کا جو ہے ان کا جو رائٹ ہے اس سے کر رہی ہے, اور ان کو پیلٹ گنوں سے ان کو اندھا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کشمیریوں کو اقلیت میں, ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پر ہندو پنڈت جو ہیں ان کی آبادکاری ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے, اور اس میں میں بتاؤں کہ اب ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ بھارت میں جمہوریت کی صرف ایک ڈرامہ بازی ہے. صرف جمہوریت نہیں, اگر ہم بات کریں سائمہ کہ بھارت اپنے آپ کو سیکولر ملک کہلاتا ہے, کہتا ہے, بہت دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے سیکولرزم کی بات کی جاتی ہے تو دوسری جانب وہاں کے دلت, وہاں کے جو مسلمان ہیں, وہاں کی جو اقلیتیں ہیں, ان پہ جس طریقے سے ظلم کیے جاتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں. اور کشمیر پر اتنے ظلم کرنے کے بعد بھارت اپنے آپ کو جمہوریہ یا سیکولر کیسے کہلا پائے گا؟
دیکھیں جی، دلت جو جن کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہے ہیں ان کا تو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بھارتی جوان جو تھا فوج کا، وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا، یعنی اس نے مرنے کو ترجیح دی کہ پاکستانی حدود میں داخل ہو کے۔ بڑا ایک مزے کا خیز واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ اتنا تنگ ہو گیا تھا اپنے آفیسرز کی سلوک کی وجہ سے کہ اس نے ترجیح دی کہ وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر لے اور شاید وہ مر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل جناب، ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارتی فوجی جو ہیں وہ بھی اب بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں، اپنے افسران کے ظلم کے بعد، ان کے رویے کے بعد پاکستان آتے ہیں، بارڈر کراس کر کے آئے، اور ہماری جو ہے آپ فراخ دلی دیکھیے کہ ہم ان کو اسی طریقے سے ان کو واپس بھارت کو اپنے رویے پر یقینی طور پر کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے۔